السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عبداللہ اسلام۔ آج تاریخ ہے 18 جون، دن ہے ہفتے کا۔ آج کی اہم ترین خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی پہلی اور اہم ترین خبر کی طرف بڑھیں تو وہ یہ ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے جو پی ٹی آئی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے میڈیا ایڈوائزر ہیں فیاض الحسن چوہان کی طرف سے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو قتل کرنے کی سپاری افغانستان کے ایک کوجی نامی دہشت گرد کو کسی نامعلوم افراد نے دے دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑا انکشاف ہے اور اہم انکشاف ہے اس سیاسی موڑ پر کہ فیاض الحسن چوہان جو اب سے کچھ دن پہلے میڈیا ایڈوائزر مقرر کیے گئے تھے عمران خان کے، انہوں نے آج اپنے ٹویٹ میں یہ بڑا انکشاف کیا ہے کہ اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں نے افغانستان میں کوجی نامی دہشت گرد کو تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین عمران خان کو قتل کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے، سپاری دے دی گئی ہے۔ یہ ان کے ٹاسک تھا، یہ ان کے الفاظ تھے اپنے ٹویٹر میں کہ ٹویٹ میں تو یہ آئندہ کا لاہ عمل بتائے گا کہ کیا اس ٹویٹ میں کتنی صداقت ہے، کیا واقعی عمران خان کو قتل کرنے کے یا عمران خان کو قتل کرنے کی سپاری افغانستان میں کسی شخص کو دی گئی ہے۔ اس کے متعلق یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے، لیکن بہرحال یہ ایک اہم خبر ہے جو انکشاف کیا گیا ہے ایک میڈیا ایڈوائزر کی طرف سے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ انکشاف کتنا سچ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا تو نہیں گیا، لیکن بہرحال یہ ضرور کہا گیا کہ انہوں نے تمام شرائط جو ہم نے ٹاسک دیے تھے وہ پوری کر دیے ہیں، تو لہٰذا آج وزیر اعظم شہباز شریف خان کو موجودہ آرمی چیف قمر باجوہ نے ٹیلی فون رابطہ کیا اور FATF کے گرے لسٹ سے نکلنے کے متعلق تمام شرائط پورے کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین کہا، اور کہا کہ یہ آپ کو یہ سارے معاملات، یہ عزم، یہ ہمت جاری رکھنی چاہیے، اور یہ اسپیشل طور پر اس فیصلے کو سراہا گیا کہ JHQ میں کور سیل کے قیام کو شہباز شریف نے یقینی بنانے کا کہا ہے، یعنی جو کور کے کور سیل کا جو سارا جو سسٹم ہے، وہ قیام ہے، وہ آرمی چیف کے لیے JHQ میں بنا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو بھی سراہا، تو لہٰذا آج ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور اس میں یہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا، جبکہ ایک اہلکار پاک فوج کا شہید بھی ہوا۔ شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا، اور ISPR کے مطابق دہشت گرد کی شناخت ضیاء الحق کے نام سے ہوئی، جس کے قبضے سے اسلحہ، گولی بارود اور اس طرح کے تمام بارود وغیرہ برآمد کیے گئے، جبکہ ISPR کا بتانا تھا کہ فائرنگ کے تبادلے میں 4 صدہ سے تعلق رکھنے والا لانس نائک زاہد احمد شہید ہو گیا ہے۔ تو آج ایک فوجی شہید ہوا لانس نائک، اور اس کے بدلے میں ایک دہشت گرد کو بھی مارا گیا ہے، اور اس کے جو حصے سے یا اس کے پاس سے کافی سارا بارود ملا ہے، اور یہ تمام واقعہ میران شاہ میں ہوا ہے جو 4 صدہ کا ایک علاقہ ہے۔ آج کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ کابل میں سکھوں کے گردوارے میں متعدد دھماکے، 3 ہلاکتوں کی فی الحال تصدیق کی گئی ہے۔ اصل ہلاکتیں کتنی ہیں یہ نہیں بتائی گئی، لیکن 3 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، اس میں سکھوں کا ایک گردوارہ ہے جس میں دھماکوں کے نتیجے میں 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور پولیس کے ترجمان خالد زدران نے کہا کہ 3 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں ایک سکھ، ایک طالبان کا اہلکار اور ایک نام معلوم حملہ آور ہلاک ہوا ہے، یعنی سکھ ایک ہی ہلاک ہوا ہے، جبکہ جو نامعلوم حملہ آور ہے وہ بھی ہلاک ہو چکا ہے سیکیورٹی فورسز کے یا پولیس چیف کے مطابق، اور اس کے علاوہ طالبان کا ایک اہلکار بھی اس دھماکے میں مارا گیا ہے۔ پچھلے دنوں جو پشاور کے بڑے ہیں کور کمیٹی کے، یعنی جنرل فیض حمید، وہ افغانستان گئے ہوئے تھے مذاکرات کے لیے قلعدم TTP کے ساتھ، تو آج افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان اور قلعدم تحریک
طالبان پاکستان یعنی TTP کے درمیان جو کابل میں 2 دن قبل مذاکرات مکمل ہو گئے تھے، آج ان کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ پاکستان اور TTP کے جو مذاکرات چل رہے تھے وہ 2 دن قبل مکمل ہو چکے ہیں، اس کا نتیجہ بھی آنا باقی ہے۔ اگر تو وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک بہتر یہ عمل ہوگا، اور اگر مذاکرات وہ ناکام ہوتے ہیں تو ذبیح اللہ مجاہد یا تمام افغانی طالبان یہ پیغام جاری کر چکے ہیں کہ اگر وہ مذاکرات ناکام بھی ہوتے ہیں تو پاکستان کے خلاف افغانستان کا ایک چپا بھی استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو آل ان آل پاکستان ان وننگ پوزیشن، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ناکام ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ہو بہرحال پاکستان میں کالعدم TTP کی طرف سے جو دہشت گردیاں ہیں، جو حملے ہیں وہ کم کر دیے جائیں گے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کیونکہ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ اگر کامیاب ہوئے ہیں تو پاکستان کے حق میں ہیں، اور اگر ناکام ہوئے ہیں تو پھر ہم TTP سے خود مقابلہ کریں گے اور افغانیوں کو افغانستان سے اس کو خود نکالیں گے۔ یاد رکھیں یہ کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، پاکستان میں 25 سے 30 ہزار اس وقت TTP کے جو اہلکار ہیں وہ موجود ہیں، تو ان سے نپٹنا افغان مجاہدین کے لیے یا پاکستانی اہلکار فورسز کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں رہے گا اگر یہ مذاکرات ناکام بھی ہو جائے۔ پیٹرول بڑھا، پیٹرول کے بعد بجلی بڑھی، بجلی کے بعد گیس بڑھی، گیس کے بعد کچھ اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، اور آج بہرحال ریلوے کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، 5% میں اور 10% تک اضافہ کیا گیا ہے، اور اس فیصلے پہ 21 جون سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ یعنی تقریباً ہر وہ چیز بڑھ چکی ہے جو ایک عام انسان کے لیے روزمرہ کے کام آتی ہے۔ یعنی آپ پیٹرول دیکھ لیں، آپ گھی دیکھ لیں، آپ دالیں دیکھ لیں، آپ چینی دیکھ لیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز اس میں دگنی سے زیادہ جو مہنگائی ہے وہ کی گئی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کیا یہ مہنگائی کم ہوتی ہے یا بہرحال یہ مہنگائی کہیں رکتی بھی ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ابھی بھی ہم سے IMF خوش نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑے اور سخت فیصلے کریں پھر ہمیں قرضہ دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ قرضہ کن شرائط کے بعد IMF دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں قیدی 20 بھارتی ماہی گیروں کو جو ہے رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ جیل ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی ماہی گیروں کی رہائی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور بھارتی ماہی گیر کل صبح ملیر جیل سے واگا بارڈر لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور ان کو جون 2018 میں پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے ایک اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ غیر ملکی اور غیر قانونی پناہ گزینوں کو فوری رجسٹریشن کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو غیر ملکی ہیں اور غیر قانونی طور پر اسلام آباد میں مقیم ہیں ان کو فوری رجسٹریشن کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اگر وہ نہیں رجسٹر کروائیں گے تو پھر ان کے ساتھ زبردستی سے کام لیا جائے گا، اور یہ فیصلہ اسلام آباد پولیس کے جو چیف کمشنر اور IG اسلام آباد ہے ان کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ فوری رجسٹریشن کے احکامات جاری کیے ہیں، اور صرف 2 دن میں یہ رجسٹریشن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یمن میں ایک مزاحیہ خبر وہ یہ سامنے آئی ہے کہ ایک بلی اور کی شادی ہوئی ہے، اور وہ شادی کس کے ساتھ کی گئی ہے؟ وہ شادی خبر میں بلے کے ساتھ کی گئی ہے، اور یہ جو نکاح ہے یہ نکاح خواہ کے ذریعے باقاعدہ ایک تقریب ہوئی جس میں بلی اور بلے کی ایک ساتھ شادی کی گئی، نکاح پڑھایا گیا، اور پھر ان کی شادی کا یہ سارے معاملات طے پائے۔ تو یہ ایک مذائقہ خیز بات ہے کہ یمن میں یہ بلی اور بلیوں کی یعنی دنیا میں اب جانوروں کی بھی شادیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ بھی باقاعدہ ایک رسم کے طور پہ، اور رسم کا جو منعقد کرنا ہے وہ سارا انسانوں پر منحصر کرتا ہے۔ تو یہ جو نکاح تھا وہ ایک باقاعدہ ایک نکاح خواہ نے پڑھایا تھا، اس کے پاس آپ ویڈیو میں اگر دیکھ سکتے تھے کہ اس کے پاس ایک کاغذات موجود تھے جس میں سائن کرنے کی، یعنی تمام وہ کاغذات جو ایک انسان کے لیے کام آتے ہیں نکاح کے لیے، تمام وہی کاغذات بلی اور بلی کے نکاح کے لیے کام آئے۔ تو یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی لائک کریں، شیئر کرو، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔